نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم المجالس بالامانه رواه ابو داود او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم صدق رسول النبی الکریم۔ جو حدیث آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، الفاظ یہ ہیں کہ المجالس بالامانہ، مجلسیں امانت کے ساتھ ہیں۔ یہ بظاہر دو الفاظ کا، دو لفظوں کی حدیث ہے، لیکن بنیادی طور پر ہمیں مسلمانوں کو بنیادی اخلاق سکھانے کے لحاظ سے ایک بڑا بنیادی یہ بنیاد کا پتھر ہے۔ المجالس فرمایا، مجلس جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں مجلس، بالامانہ فرمایا امانت کے ساتھ ہیں۔ عموماً زندگی میں ہم لوگ کہیں نہ کہیں بیٹھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، آتے جاتے ہیں، ملتے ہیں۔ انسان معاشرے میں لوگوں سے ملتا ہے، لوگوں کے پاس آتا ہے، لوگ اس کے پاس آتے ہیں، ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ تو جہاں بھی 2 4 6 لوگ بیٹھیں گے، یا رشتہ دار غیر رشتہ دار دوست و احباب بیٹھیں گے، تو وہ ایک مجلس ہے۔ اب ہر مجلس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اچھائیاں بھی سامنے آتی ہیں، برائیاں بھی آتی ہیں۔ اگر کسی بھی مجلس میں آپ تشریف فرما ہوں اور 8-10 لوگ بیٹھے ہوئے ہوں، ان 8-10 لوگوں میں آپ دیکھیں گے کہ اچھا کام بھی ہوتا ہے، برا بھی ہوتا ہے، لطیفے بھی سنائے جاتے ہیں، اچھی باتیں بھی کی جاتی ہیں۔ لیکن کسی بھی ترقی یافتہ معاشرے میں، جاندار معاشرے میں یا زندہ معاشرے میں، ہمیشہ مجلس میں اچھی چیز کو لے کر اس کو آگے منتقل کیا جاتا ہے، اچھائی کو پروموٹ کیا جاتا ہے، اچھائی کو آگے روایت کیا جاتا ہے، اچھائی بیان کی جاتی ہے۔ لیکن کسی بھی تنزل والے معاشرے میں یا کسی بھی گراوٹ والے معاشرے میں، وہاں لطیفے، برائیاں اور عیوب تلاش کیے جاتے ہیں۔ آج صورتحال یہ ہے کہ ہم جب بھی کسی جگہ 2 4 10 لوگ بیٹھیں گے اور بیٹھنے کے بعد جب اٹھ کے جائیں گے، تو وہاں اگر خدا نہ خواستہ کسی کو کوئی عارضہ پیش آ گیا ہوگا تو وہ روایت کیا جائے گا۔ اگر کسی نے کوئی بات ایسی کر دی ہوگی جو ہنسی کی وجہ ہو یا بیماری کی وجہ ہو یا کسی تکلیف کی وجہ سے کوئی ایسی بات کر دی ہو، تو وہ آگے روایت ہو جائے گی۔ لیکن اس مجلس میں جتنی اہم اور اچھی باتیں کی گئی ہیں، وہ کسی کو یاد بھی نہیں ہوں گی اور وہ آگے روایت بھی نہیں ہوں گی۔ جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا منشا یہ ہے، المجالس بالامانہ، مجلسیں ہیں امانت کے ساتھ۔ یعنی جب آپ کسی بھی مجلس میں بیٹھ گئے ہیں تو پہلی بات یہ ہے کہ اس مجلس کا منشا کیا ہے، اس مجلس کا مقصد کیا ہے، آپ اس مجلس میں کیوں جمع ہو رہے ہیں۔ اور جب ایک مجلس ہے، اس کا ایک منشا ہے یا ایک مقصد ہے جس کے لیے آپ جمع ہو رہے ہیں، تو پھر اگلی بات یہ ہے کہ جب مجلس اختتام کو پہنچتی ہے یا تکمیل کو پہنچتی ہے، آیا وہ مقصد آپ کی اس مجلس کے بعد کہیں نظر آتا ہے یا نہیں آتا؟ اگر تو نظر آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے مجلس کی امانت داری کا حق ادا کیا۔ لیکن اگر ایسا نظر نہیں آتا تو اس کا مطلب آپ نے مجلس کی امانت داری کے حق کی بجائے وہاں خیانت کر لی ہے۔ کیونکہ مجلس ہے کہ آپ نے کسی کام پہ مشورہ کرنا ہے۔ عام طور پر گھروں میں ہم کرتے ہیں، بہن بھائی ماں باپ بیٹھ جاتے ہیں کسی مسئلے کے بارے میں۔ اب اس مسئلے کے بارے میں بیٹھے ہوئے ہیں مشورہ کرنے کے لیے، لیکن اس بات پر مشورہ نہیں ہو رہا اور کسی اور چیز میں مشورے ہو رہے ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں بعض جماعتیں ہیں، وہ اپنے مشاورتی پروگرام کرتی ہیں، یا بعض لوگ ہیں وہ بعض اوقات مساجد میں یا مختلف جماعتوں میں اپنے ترتیبی امور اور اعمال کے لحاظ سے کچھ مشاورت کرتے ہیں، اور وہ مشاورت اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ جس میں یا تو کوئی سازش چھپی ہوئی ہوتی ہے، یا کوئی برائی مقصود ہوتی ہے، یا کسی کی عزت کو نیچا گرانا مقصود ہوتا ہے،
یا کسی کی خیانت مقصود ہوتی ہے، یا کسی کی باتوں کو آگے پاس آن کرنا ہوتا ہے۔ اب یہ ساری کی ساری چیزیں حالانکہ یہ مجلس کے معیار کے مطابق نہیں ہے۔ ایک زندہ مجلس کا معیار یہ ہے کہ وہاں معاشرتی فلاح و بہبود والی بات چیت ہو، یا معاشرتی فلاح اور ترقی والے کام سامنے رکھے جائیں۔ لیکن اگر معاشرے میں ترقی والے کام سامنے رکھنے کی بجائے وہاں کسی آدمی، کسی قوم، کسی فرد، کسی خاندان، کسی گھر یا کسی شخص کی ذلت کا کام شروع ہو جائے یا ذلت کی باتیں شروع ہو جائیں تو یہ امانت کی بجائے خیانت کے زمرے میں چلی جاتی ہے۔ اس لیے جب ہم کسی بھی مجلس میں آ جائیں یا مجلس میں بیٹھ جائیں تو پہلے اس کا مدعا سامنے ہونا ضروری ہے۔ بھئی اس مجلس میں ہم کیوں آ گئے ہیں، ہمیں کیوں بلایا گیا ہے، ہم کیوں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے، ہمارے یہاں جمع ہونے کا اصل مطمع نظر کیا ہے۔ جب آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں واضح ہو جاتی ہیں، اب آپ کی مجلس 10 منٹ، 15 منٹ، آدھا گھنٹہ جتنی بھی ہو وہ اسی مطمع نظر کے اوپر قائم رہنی چاہیے، اور اسی پر آپ کو آگے بڑھنا چاہیے، اور اسی میں بات چیت ہونی چاہیے، اور اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے آپس کی مشاورت ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہاں آپس میں لڑائی جھگڑا شروع کر دیا جائے۔ جب مشاورت ہو مجلس میں تو مشاورت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اپنی رائے کو دوسروں پر مسلط کرنا شروع کر دیا جائے۔ ہمارے معاشرے میں یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ ایک صاحب کہتے جی میں نے یہ رائے دے دی ہے، اب آپ کو چاہیے کہ اسی کے مطابق بات کریں۔ اگر اس کے مطابق آپ نہیں کرتے ہو تو گویا آپ نے تو بڑا کام خراب کر دیا، میری عزت خراب کر دی اور مجھے بڑا بے عزت کر دیا۔ تو مجالس جب ہم کہتے ہیں امانتوں کے ساتھ ہیں تو مجالس کے مقاصد کیا ہے؟ ان مجالس میں افراد کون ہیں، افراد کی ذمہ داری کیا ہے، اس میں مشاورت کا انداز کیا ہے، وہ طریقہ کیا ہے۔ یہ ہر گھر میں اور ہر ماحول میں، ہر معاشرے میں ایسے کام ہوتے ہیں، لیکن ان کاموں میں ہم نتیجہ کیا نکالتے ہیں؟ اگر نتیجہ کوئی پازیٹیو ہے تو اس کا مطلب ہے معاشرتی طور پر ہم ترقی کی طرف ہیں۔ لیکن اگر کسی جگہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ مجلس مشاورت ہے یا آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بات چیت کرنی ہے، کچھ پوچھنا ہے، یا کوئی دعوت ہے یا کوئی آپس کی ملاقات ہے، اور اس میں ہم دیکھتے یہی ہیں کہ کسی شخصیت کو نیچے گرا دیا جائے، کسی کو اونچا اٹھا دیا جائے، کسی کی برائی کر دی جائے اور کسی کی بھلائی کر دی جائے، کسی برے آدمی کو اتنا برا بنا دیا جائے کہ سارے اوف اوف کرنے لگ جائیں، یا کسی کی چھوٹی سی غلطی کو اتنا ابھارا جائے اور اتنی اس کو پبلسائز کیا جائے کہ سننے والا بھی الامان الحفیظ کرنے لگ جائے۔ تو مجالس جب ہم مسلمانوں کی مجالس ہیں، یہ تو ساری کی ساری امانت کے ساتھ ہے، اور اس میں ہر بندے کی عزت، اس کی رسپیکٹ، اس کا آنر، اس کا اعزاز، یہ ساری ہماری ذمہ داری ہے، اور ہمارا فرض بنتا ہے کہ جب مجالس میں شامل ہوں تو اس میں ہر چیز کا خیال کیا جائے، دوسروں کی عزت کا بھی خیال کیا جائے، وقت کا بھی خیال کیا جائے، جو کھانے پینے کے لیے لوازمات اگر لائے جا رہے ہیں، یہ پیش کیے جا رہے ہیں، ان میں بھی اعتدال کو سامنے رکھا جائے، اور اسی طرح اپنے آپ کو دوسروں پر مسلط کرنے کے بجائے ایک انسانی رویہ، اعتدال اور محبت کو دوسرے کے سامنے رکھ کر پیش کیا جائے۔ تو یہ بنیادی چیزیں ہیں جو کسی بھی مجلس میں ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ دعا ہے اللہ ذوالجلال سے اللہ تعالیٰ جو کہا سنا گیا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔